ماہنامہ سلطان الفقر رجسٹرڈ لاہور کا شائع کردہ مضمون محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نصرت دین، جسے تحریر کیا ہے محترمہ نورین سروری قادری صاحبہ نے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد یعنی والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ابو عقیل زہرہ بن معبد نے اپنے جد امجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن حشام کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض گزار ہوئے، اللہ کی قسم اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6632 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان پورا ہوا۔ حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے مال و اولاد، عزت و آبرو، والدین اور اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرتے تھے تو وہ اپنے ایمان کو مکمل ہی نہیں سمجھتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لازوال محبت کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ایمان کا بنیادی جزو ہے۔ اس وقت تک کسی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ نسبت، محبت، تعلق، اطاعت و اتباع، توقیر و تعظیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کامل نہیں ہو جاتا۔ کامل ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت کرتے ہوئے مادی رشتے، ناطے اور فائدے پس پشت ڈال کر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں فنا ہوا جائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں۔ اللہ رب العزت نے مزید ایک جگہ فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سورۃ النساء آیت نمبر 80۔ ترجمہ، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت الہی ہے اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطاعت ربانی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 31۔ ترجمہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت الہی کا پہلا زینہ ہے۔ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی رب کی رضا ملتی ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اللہ پاک سے محبت کی دلیل ہے، نیز یہ سچے ایمان اور محکم یقین کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت قلب انسانی کو علائشوں سے پاک کرتی ہے اور روح کو مادی بیماریوں سے شفا بخشتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی پہلی اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے بھی محبوب ہیں۔ جب خالق کون و مکان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو پھر مومن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیوں نہ ہو؟ ایسی مبارک ہستی سے محبت ہونا ایک فطری تقاضا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ایسی قدرت و منزلت عطا فرمائی جس کا ثبوت قرآن مجید میں جا بجا ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے جب اپنے انبیاء کرام سے گفتگو فرمائی تو انہیں نام سے مخاطب فرمایا، مثلاً یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان خوبصورت ناموں سے مخاطب فرمایا، یا ایھا النبی،
یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت زیادہ اکرام فرمایا۔ رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اتنا بلند کیا کہ کلمے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا، اذان میں بھی اپنے محبوب کا تذکرہ شامل فرمایا، اسی طرح نماز میں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ شامل فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک کوئی ملک ایسا نہیں جہاں اذان و اقامت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک نہ ہوتا ہو۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ہر مومن زندگی کے ہر موڑ پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا محتاج نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے سردار، سید الاولین و آخرین اور سید الانبیاء ہیں۔ حضرت جامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حق کا ہو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ترجمہ، اے جمال والے اور سید البشر، تیرے نورانی چہرے سے چاند نور حاصل کرتا ہے، جیسے تیری حمد و ثناء کا حق ہے ایسی حمد و ثناء کرنا ممکن نہیں، بعد اللہ کے سب سے زیادہ بزرگی آپ ہی کے لیے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157۔ پس جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم و توقیر کریں گے اور ان کے دین کی مدد و نصرت کریں گے اور اس نور قرآن کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ امت محمدیہ کی کامیابی اور فلاح کے لیے اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں 4 باتوں کا ذکر فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیر و توقیر بجا لانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی مدد و نصرت کرنا، قرآن مجید کے بتائے گئے طریقہ کار پر پوری طرح کاربند رہنا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے 2 تقاضے ہیں۔ پہلا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ پہلی شرط کے مطابق جو احکام شریعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں، جب تک ان پر دل سے عمل پیرا نہ ہوا جائے بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ دوسری شرط محبت ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل محبت کو کبھی زوال نہیں، یہ حیات و ممات سے بے نیاز ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ بقول اقبال، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہماؤس اگر با او نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ ترجمہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خود کو پہنچا کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی مکمل دین ہے، اگر تو ان تک نہیں پہنچا تو تیرا سارا دین ابو لہب کا دین ہے۔ ارمغان حجاز۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم تو صحراؤں میں بھٹکتے پھرتے تھے، اللہ پاک نے ہم پر کرم فرمایا کہ ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو بھی عمل کرتے تو ہم ان کی پیروی کرتے چلے گئے، یوں ہمارا اسلام کامل سے کامل تر ہوتا چلا گیا۔ ہمیں نہ کعبہ کی خبر تھی، نہ نماز و روزہ کی، نہ ہی کسی اور شے کا علم تھا۔ ہم نے تو سب کچھ چھوڑ کر صرف دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھام لیا، اور جو کچھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے رہے وہی کچھ ہم کرتے رہے۔ اس طرح ہمارا ایمان مکمل ہوتا چلا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کو اعلیٰ ترین مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق عشق کی بنیاد پر ملا ہے۔ جو صحابی جس قدر تعظیم و توقیر کرتا ہوا جمال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہوا، اسی قدر اس کے ایمان کو کمال اور عظمت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیر و توقیر۔ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم چیز محبوب کی حد درجہ تعظیم و توقیر بجا لانا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 9۔ ترجمہ، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی مدد کرو
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد تعظیم و تقریر کرو اور اللہ کی صبح و شام تسبیح کرو۔ اس آیت میں تعزروہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے نصرت و اعانت کرنا، تعظیم و تکریم کرنا۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں تعظیم کے ساتھ نصرت کو تعزیر کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کی کتاب محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے اور نصرت دین میں درج ہے کہ امام راغب اصفہانی کے نزدیک تعزیر سے مراد آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت میں مبالغہ ہے کہ جتنی بیان کرو اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ تعزیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہاں تعظیم اس لیے نہیں کہا کہ تعظیم والدین، اساتذہ اور مشائخ کی بھی کی جاتی ہے۔ ایسی تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جائز نہیں، بلکہ ہر شے سے بڑھ کر، ہر احترام سے بڑھ کر، ہر تکریم سے بڑھ کر جو کچھ ہوگا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعزیر ہوگی۔ تعظیم کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس، عصمت اور عظمت کی خاطر میدان کارزار میں اترنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا اور آل کا محافظ بن جانا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے ساتھ نصرت کا ڈنکا بجانا تعزیر ہے۔ ابن منظور افریقی تعزیر کے متعلق بیان کرتے ہیں تلوار کے ذریعے کسی کی مدد کے لیے نکل آنا تعزیر کہلاتا ہے، بحوالہ کتاب محبت رسول کے تقاضے اور نصرت دین۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تعظیم کی جگہ تعزیر کا ارشاد فرمایا ہے، اس لیے کہ عرب کی جاہلیت کا دور تھا اور مسلمان کمزور تھے جو نہ حبشہ جانے کے قابل تھے اور نہ ہی مدینہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہمت اور جرت عطا فرمائی جس سے انہوں نے ابو جہل و ابو لہب کی طاقت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہجرت کر کے حبشہ بھی گئے اور مدینہ بھی پہنچے، اسلام کے لیے آواز بھی بلند کی، صحن کعبہ میں جا کر نماز بھی ادا کی اور دار ارقم میں بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے جام بھی نوش کیے۔ ابن منظور نے واضح کر دیا کہ تعظیم وہ ہے جو ہر کوئی کرتا ہے، مگر تعزیر وہ ہے جو محبوب کی محبت میں اپنا سب کچھ لٹا دے، ہر کسی کی ملامت برداشت کرے، ہر حال میں دین الہی کی نصرت و اعانت کرے اور اس مقصد کی تکمیل میں رکاوٹ بننے والوں کو سرزنش کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعزیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مظاہر۔ جب اللہ رب العزت نے ہجرت مدینہ کا حکم فرمایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم فرمایا۔ یوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی جان کا نذرانہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر بستر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لیٹ کر پیش کیا۔ تعزیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض بات نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر دشمنوں کے حصار میں بستر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاں نثار کر دینے کے لیے لیٹ جانے والی بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور کی طرف جا رہے تھے تو کبھی دائیں طرف ہو جاتے اور کبھی بائیں طرف، کبھی سامنے آ جاتے تو کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلنے لگتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر کیا بات ہے؟ جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن دائیں طرف سے نہ آ جائیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف ہو جاتا ہوں، اور جب خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن بائیں طرف سے نہ آ جائے تو میں اسی وقت بائیں طرف ہو جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے کہ دشمن سامنے سے نہ آ جائیں تو میں سامنے آ جاتا ہوں، اور جب خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے نہ آ جائے تو میں مڑ کر پیچھے آ جاتا ہوں۔ یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تعظیم والے نہیں تعزیر والے تھے، محض تعظیم والے ہوتے تو ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صرف پیچھے چلتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران ہجرت جب غار ثور میں آرام فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہاں ایک سوراخ دیکھ کر اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے اسے بند کر دیا تاکہ کوئی موذی جانور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس سوراخ میں ایک سانپ تھا جو آپ رضی اللہ عنہ کو پے در پے کاٹتا رہا،
لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا پاؤں پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ استقامت کے ساتھ سانپ کے ڈسنے کی تکلیف برداشت کرتے رہے اور اپنے جسم کو ہلنے تک نہ دیا، مبادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں کوئی خلل نہ پڑ جائے۔ یہ تھی تعزیر کہ محبوب کو ہر تکلیف سے بچانے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ جو کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے وہ تعزیر مصطفیٰ والا ہوتا ہے۔ توقیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ توقیر سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر اور احترام بجا لانا ہے۔ لفظ توقیر وقر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے سنجیدگی، متانت، وقار، حلم اور بردباری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر سنجیدگی، وقار، حلم اور بردباری سے کرنی چاہیے، تاکہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہوں اس کی طبیعت میں وہی بردباری پیدا ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توقیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے شب و روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر اور تعزیر میں گزرتے تھے۔ اس کی ایک جھلک حضرت ابو جحیفہ کے الفاظ سے یوں بیان ہوئی ہے: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتہا کے مقام پر چمڑے کے ایک سرخ خیمے میں دیکھا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استعمال شدہ پانی لیتے دیکھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال شدہ پانی کی طرف لپک رہے ہیں۔ جسے اس پانی سے کچھ مل گیا اس نے اپنے اوپر مل لیا، اور جسے اس میں سے کچھ نہ مل سکا اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ پر ہاتھ مل کر اس سے تری حاصل کی اور اسے اپنے جسم پر مل لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1119۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے استعمال شدہ پانی کے ساتھ عقیدت کا یہ عالم ہے تو پھر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کیا ہوگا؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام حضرت عبداللہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبہ مبارک کے متعلق بتایا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5409 ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک ہے، اور پھر انہوں نے ایک جبہ نکال کر دکھایا جو موٹا داری دار کسروانی کسرا کے عہد میں پہنا جانے والا، جس پر ریشم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور اس کے دونوں پہلوؤں پر دیباج لگا ہوا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یہ جبہ مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کی وفات تک محفوظ رہا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو یہ میں نے لے لیا۔ یہی وہ مبارک جبہ ہے جسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ ہم اسے دھو کر اس کا پانی بیماروں کو پلاتے ہیں اور اس کے ذریعے شفا طلب کی جاتی ہے۔ نصرت دین۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں نصرہ کا استعمال ہوا ہے، جس کے معنی مدد کے ہیں۔ اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کام میں مدد درکار تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقصد کی تکمیل کے لیے مدد درکار تھی جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، اور وہ مقصد اقامت دین تھا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے من انصار اللہ کی صدا عام تھی، مجھے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ کون ہے جو اس مقصد میں میرا مددگار اور جانثار بننے کے لیے تیار ہے؟ لہٰذا توفیق الہی کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبانہ روز جد و جہد اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی لازوال قربانیوں کے طفیل سرزمین عرب پر اللہ پاک کے دین کو غالب فرمایا اور مختصر عرصہ میں ایسا انقلاب برپا کیا جس کا تاریخ انسانی میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھایا جائے اور اس کی خاطر کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہ کیا جائے۔ لوگوں کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و اسلام کی طرف لایا جائے، انہیں توحید کا درس دیا جائے، آباء و اجداد کی اندھی تقلید اور زمانہ جاہلیت کے رسوم و رواج سے نکال کر اللہ پاک کی حقیقی عبادت پر لگایا جائے۔
اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دن رات ایک کر رکھے تھے اور کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا تھا۔ آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی ہر طرح سے مدد کرنا امت مسلمہ پر قیامت تک فرض ہے۔ خدمت دین اللہ پاک کی عطا کردہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پرفتن دور میں سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزل اللہ الاقدس اس عظیم فریضہ کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں، تاکہ ہم اپنے قلوب کے ساتھ ساتھ اعمال کا مرکز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو رکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور کامل اتباع ہی دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضامن ہے۔ دور حاضر کی چکا چوند سے آج کا مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے محروم ہو کر دنیا و نفس پرستی کا شکار ہو گیا ہے۔ دنیا کی ناپائیدار محبت میں کھو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ حسن کا مشتاق نہیں رہا، لہٰذا آج کے دور میں نصرت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا ہے کہ احیاء سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امت کو پھر سے بیدار کیا جائے۔ موجودہ دور میں احیاء سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی وارث سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزل اللہ الاقدس سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ مجزل اللہ الاقدس ایسے امام ہیں جن کی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنا ہے، جن کا عرفان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی ترجیحات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جن کا انتخاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنا ہے۔ آپ مجزل اللہ الاقدس خدمت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نصروہ کا مصداق ہیں۔ قرآن مجید پر عمل پیرا ہونا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں ایک نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے، اور اس نور قرآن مجید کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا۔ قرآن مجید زندگی بسر کرنے کا ایک ایسا چارٹر ہے جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر نازل کیا گیا، لہٰذا اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تاریک دلوں میں ایمان کی روشن شمع کرنے کی ضرورت ہے۔ جو پیغمبر اللہ پاک کی کتاب کی تعلیم دینے کے لیے مبعوث ہوئے ہوں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہم فریضہ نبوت ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ امت اس کتاب اللہ کے علم اور اس پر عمل کیے بغیر دنیاوی و اخروی فلاح حاصل کر لے۔ آج ہم محکوم و مغلوب اسی لیے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 186، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، میں تمہارے پاس دو اہم چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم انہیں تھامے رکھو گے، یعنی ان پر عمل پیرا ہوگے، تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت ہے۔ قرآن مجید سراسر خیر و برکت اور رشد و ہدایت کا مثالی سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہونا، اور صاحب قرآن پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت یعنی قرآن و حدیث کی اتباع کرنا دنیا و آخرت کی بلائیوں اور نجات کا ذریعہ ہے، لیکن امت مسلمہ قرآن مجید سے دوری کے سبب ذلت کا شکار ہے۔ امت مسلمہ کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لانا اور ان کے دلوں میں منزل کی تڑپ پیدا کرنا ہی حقیقی نصرت دین ہے، اور اس کا واحد حل قرآن اور صاحب قرآن سے ہمارا منسلک ہونا ہے۔ صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہم اللہ تعالیٰ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں کافی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان احکام خداوندی کو بجا لائیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور ان چیزوں سے رک جائیں جن سے ذات باری تعالیٰ سے منع فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی ہدایات کو اپنے سینے سے لگائیں اور آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا لیں اور اسی کے مطابق ہر کام انجام دیں۔ مختصر یہ کہ ایک مسلمان قرآن و سنت کی اتباع میں ہی اپنی کامیابی سمجھے۔ استفادہ کتب شمس الفقراء، تصنیف لطیف سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزل اللہ الاقدس، محبت رسول کے تقاضے اور نصرت دین، تصنیف ڈاکٹر حسن محی الدین قادری۔